السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنیر۔ یہودی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ اس رسول سے یہ معجزہ صادر نہ ہو کہ جب وہ قربانی کرے تو اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ مجھ سے پہلے بھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس نشانی کے ساتھ بھی جو تم اب کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، تو پھر تم لوگوں نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو بالکل واضح نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتارے ہوئے صحیفے اور واضح ترین کتاب لے کر کے مبعوث ہوئے تھے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 183 184 یعنی 183 184 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ جو یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خاص طور سے جو یہودی تھے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کو دیکھ کر، صحابہ کرام کو دیکھ کر، توریت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو دیکھ کر بالکل پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول سچے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، یہ وہی نبی ہیں جو سب سے آخری میں خاتم النبیین بن کر کے آنے والے ہیں، بالکل پہچان گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کی وجہ کچھ اور تھی، لیکن بہانے بازیاں کرتے تھے کہ نہیں، اس نبی کے اندر یہ نشانی نہیں ہے، اس نبی کے اندر یہ نشانی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لا رہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی ایک بہانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا کون سا بہانہ تھا جس بہانے کو سامنے رکھ کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو ایک جھوٹا بہانہ ان لوگوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کہا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، یعنی یہودی لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہوا ہے، ہم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بھی نبی پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ نبی ایسی قربانی پیش نہ کرے جس قربانی کو آگ جلا دے، یعنی آگ آ کر کے اس کو جلائے اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جبکہ اس آیت کریمہ کی ایک اور تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے یہ عہد لیا ہے، یہ وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی نبی کے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس نبی کے امت کے لوگ اگر کوئی صدقہ کرے تو اس صدقہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہو کہ اس کو آگ آ کر کے جلا دے۔ لیکن یہ یہودیوں کا بالکل کھلا ہوا جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تہمت اور بہتان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا یہ جھوٹا بہانہ تھا۔ البتہ یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کوئی قربانی پیش کرتے تھے آگ آ کر کے اس کو جلا دیتے تھے،
چاہے جس طرح کی بھی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کرتے، آگ آ کر کے اس کو جلا دیتی تھی، جیسا کہ توریت وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اگر کوئی قربانی پیش کرتے تو آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ جبکہ اس سے بھی پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معیار رکھا تھا کسی بھی قربانی کو قبول کرنے کا، کہ اگر کوئی قربانی پیش کیا جاتا، چاہے وہ کسی بھی چیز کی قربانی ہوتی، تو وہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پہچاننے کا یہی طریقہ تھا کہ جب ایک آگ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا اور وہ آگ آ کر کے اس قربانی کو جلا دیتی تو اسے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ قربانی قابل قبول ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے یہودیوں سے ایک سوال کیا ہے کہ تم جو یہ بہانہ کر رہے ہو کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے کہ ہم کسی بھی نبی پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ نبی ایسی قربانی پیش کرے جس قربانی کو جلا دے آگ، تو تم یہ بتلاؤ کہ جن نبیوں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا ان نبیوں کو تم لوگوں نے قتل کیوں کیا؟ جیسا کہ بھی بتلایا کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کوئی قربانی پیش کرتے آگا کر کے اس کو جلا دیتے تھے۔ اور یہ بات بالکل معلوم ہے کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا۔ نبی کو بہت ناحق قتل کرتے تھے، نبی کے مقدس خون سے وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو رنگتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے یحییٰ علیہ السلام کو تم لوگوں نے کیوں قتل کیا؟ سیدنا الیاس علیہ السلام، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی معجزہ دیا تھا، لیکن سیدنا الیاس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ایک یہودی بادشاہ، اسرائیلی بادشاہ اور اس کی بت پرست ملکہ، وہ سیدنا الیاس علیہ السلام کی دشمن بن گئی، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس کا زن پرست جو بادشاہ تھا وہ سیدنا الیاس علیہ السلام کو مارنے کے در پہ ہو گئے، جان لینے کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ سیدنا الیاس علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے بھاگ کر کے دوسری جگہ پر جا کر کے پناہ لیا۔ معزز سامعین اکرام، یہی ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، جیسا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، ان لوگوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے عہد لیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ رسول ایسی قربانی نہ پیش کرے جس کو آگا کر کے جلا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ قد جاءکم رسل بالبینات، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، آپ ان سے سوال کیجئے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جو بالکل کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے تھے، وبالذی قلتم، اور جو تم کہہ رہے ہو نا وہ نشانیاں بھی لے کر کے آئے تھے کہ وہ جب قربانی پیش کرتے تھے تو آگ جلا دیتی تھی۔ فلم قتلتموہ ان کنتم صادقین، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا؟ جب اللہ نے تم سے عہد لیا تھا تو کیوں قتل کر دیا؟ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، اللہ نے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا، کسی بھی نبی کے سچے ہونے کا یہ معیار نہیں ہے، اللہ کسی بھی نبی کو کوئی بھی معجزہ دے سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آیت کریمہ پر آپ غور کریں گے تو یہ پتا چلے گا کہ صرف یہی 3 بادشاہ، صرف یہی 3 نبی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، اور ان نبیوں کو بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے قتل بھی کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا۔ اتنا کہنے کے بعد، یہودیوں کے اوپر رد کر دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ یہودی لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں صبر کرنا چاہیے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر کے، والزبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے کتاب اور صحیفے لے کر کے، والکتاب المنیر، اور بالکل واضح کتاب لے کر کے۔ دیکھیے بینات کا مطلب ہوتا ہے معجزہ، الزبر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے صحیفے،
اور الکتاب المنیر کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح کتاب جس میں احکام ہو، کسی چیز سے منع کیا گیا ہو، پچھلے لوگوں کے قصے ہوں، اور بھی بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہوں، جیسے کہ قرآن کریم ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ توریت ہے اس کے اندر بھی یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے ہیں جو واضح نشانیاں لے کر کے آئے ہیں، صحیفے لے کر کے آئے، واضح کتاب لے کر کے آئے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ بتلایا ہے کہ آپ کا کام حق کو پیش کرنا ہے۔ آپ کی بات لوگ مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں، یہ آپ اس کے لیے آپ کو زیادہ سر خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام ہے پیش کرنا۔ بہت سارے انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہوں گے جو ان کی امت ہوں گے، بہت سارے انبیاء ایسے آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امت نہیں ہوگا۔ تو اصل جو ہمارا کام ہے، جو ہمارا مشن ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا۔ اب وہ کتنا پھیلے گا کتنا نہیں پھیلے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام ہے حساب لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔